بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ یہ تفرقہ بازی جو ہوتی ہے انتہائی خطرناک ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، کہ جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں فرمائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر درخواست کے، بغیر اپلیکیشن کے، ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما دیا۔ یہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا۔ یہ کلمہ جس کے پاس ہوگا اس کا بیڑا پار ہوگا، جس کے پاس کلمہ نہیں ہوگا اس کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ تو ہم جتنے کلمہ گو ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ تو بعض اوقات سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی باتیں چھوڑی جاتی ہیں جس سے نوجوان طبقہ متاثر ہوتا ہے اور وہ الٹ راستے پہ چل پڑتا ہے۔ بعض جگہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو صحابہ کا نہیں وہ نبی کا نہیں، بعض جگہ یہ لکھا ہوتا ہے جو اہل بیت کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کا نہیں، اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے جو فاطمہ کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کا نہیں، اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جو حسین کا نہیں وہ نبی کا نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اگر کہنا بھی ہو تو اتنا کہو جو حق بنتا ہے، کہ جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نہیں، جو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی علیہ السلام کا نہیں وہ اللہ جل جلالہ کا نہیں ہے۔ جس کا علی سے تعلق ہے اس کا نبی سے تعلق ہے، جس کا نبی سے تعلق ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے۔ یہاں بات مکمل ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا جو عمر کا نہیں، ابو بکر صدیق کا رضی اللہ عنہ کا نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل یہ جملہ بنتا ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نہیں وہ نبی علیہ السلام کا نہیں، جو نبی علیہ السلام کا نہیں وہ اللہ کا نہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جو عمر کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کا نہیں علیہ السلام، یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل ہے جو عمر کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کا نہیں، جو نبی علیہ السلام کا نہیں وہ اللہ جل جلالہ کا نہیں۔ تو بات تو یہاں ختم ہوتی ہے۔ جو عثمان کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کا نہیں وہ اللہ جل جلالہ کا نہیں، یہاں بات مکمل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں وہ نبی علیہ السلام کا نہیں، جو نبی علیہ السلام کا نہیں وہ اللہ جل جلالہ کا نہیں۔ بات پوری کرنی چاہیے تاکہ قوم کو سمجھ آئے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو حضور نے دنیا میں کہہ دیا یہ جنتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ، سعید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے۔ تو جو ان کا نہیں وہ حضور کا نہیں، جو حضور کا نہیں وہ اللہ کا نہیں۔ اسی طرح پھر بات یہاں پہ ہمیں اتنی کرنی چاہیے کہ چونکہ جس جنگ میں دیکھو اہل بیت بھی ہیں صحابہ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرف اہل بیت کھڑے ہیں ایک طرف صحابہ کھڑے ہیں۔ جنگ بدر کو دیکھو ایک طرف اہل بیت کھڑے ہیں ایک طرف صحابہ کھڑے ہیں۔ جنگ احد کو دیکھو ایک طرف اہل بیت کھڑے ہیں ایک طرف صحابہ کھڑے ہیں۔ جنگ خندق کو دیکھو ایک طرف اہل بیت کھڑے ہیں ایک طرف صحابہ کھڑے ہیں۔ جنگ خیبر کو دیکھو ایک طرف صحابہ کھڑے ہیں ایک طرف اہل بیت کھڑے ہیں۔ اسی طرح غزوہ تبوک کو دیکھو ایک طرف صحابہ کھڑے ہیں ایک طرف اہل بیت کھڑے ہیں۔ صلح حدیبیہ کو دیکھو وہ 1400 صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ تو ہم صلح حدیبیہ کو دیکھتے ہیں ایک طرف صحابہ کرام ہیں ایک طرف اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مومن ہے، وہ ان کی مائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں۔ تو سب کا احترام، صرف یہ کہنا کہ میں ابوبکر والا ہوں بس، میں صرف عمر والا ہوں بس، میں عثمان والا ہوں بس، میں علی والا ہوں بس، نہیں نہیں نہیں، ہم حسن و حسین والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم فاطمہ والے بھی ہیں، ہم حق چار یار والے بھی ہیں، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم چاروں اماموں والے ہیں، ہم اولیاء اللہ والے ہیں، جو کہ جس نے حضور کی اتباع کی وہ اللہ کا ولی بن گیا، اور جو اللہ کے راستے میں مارا گیا وہ شہید ہو گیا۔ یہ سارے اعزازات، یہ سارے ریوارڈ کیوں ملے؟ جس کو بھی ملے حضور کی وجہ سے۔ صدیق اکبر کو اگر لقب ملا، حضور کی وجہ سے۔ حضرت عمر کو کوئی مقام ملا، حضور کی وجہ سے۔ اور عثمان کو مقام ملا، حضور کی وجہ سے۔ علی مرتضیٰ کو مقام ملا، حضور کی وجہ سے۔ حسن حسین کو مقام ملا، حضور کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ کو مقام ملا، حضور کی وجہ سے۔ ازواج مطہرات کو مقام ملا، حضور کی وجہ سے۔ تو ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ میں صرف ابوبکر صدیق والا ہوں۔ کیوں؟ ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ ہم جتنا صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اتنا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کہ وہ تو نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک ہو، ان کا گھرانہ پاک نہ ہو؟ حضور پاک ہیں، فاطمہ پاک ہیں، حضور پاک ہیں، حسن حسین پاک ہیں، حضور پاک ہیں، علی پاک ہیں، حضور پاک ہیں، جعفر پاک ہیں، حضور پاک ہیں۔ حضور کی چاردواری کے اندر جتنی ازواج مطہرات ہیں، 11 کی 11 ساری پاک ہیں۔ کسی ایک میں شک کرنا بھی آدمی کو اسلام سے فارغ کر دیتا ہے۔ ہم ازواج مطہرات والے، وہ ہماری مائیں ہیں، ہم ماؤں والے ہیں، ہم بغیر ماں کے نہیں ہیں۔ ہمیں سب سے محبت کرنی چاہیے۔ نفرتیں مت پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ۔ جتنا اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے، کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف صحابہ کرام نے پھیلایا، بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا ساتھ اہل بیت بھی شامل تھے۔ جہاں نبی کھڑے نظر آتے ہیں، وہاں اہل بیت بھی نظر آتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی نے اسلام کا آغاز کیا، صحابہ نظر آئے، وہاں اہل بیت بھی نظر آئے۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے، صحابہ بھی نظر آئے، اہل بیت بھی نظر آئے۔ سب نے ہجرت کر لی، مکہ میں کوئی باقی نہیں بچا تھا، سارے چلے گئے مدینہ کے اندر۔ ہجرت ابشا کو دیکھو، وہاں پہ کون گئے؟ صحابہ کرام گئے۔ دونوں برابر جا رہے ہیں۔ تو نوجوان طبقہ جتنا ہمارا ہے، کالج کے، یونیورسٹیوں کے، اپنے دماغ کو وسعت دیں، ہم اپنے سینے کو فراخ کریں۔ دیکھیں، صحابہ کے ذریعے، اہل بیت دونوں کے ذریعے ہمیں دین پہنچا۔ صرف ایک کا نام لینے سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ تو امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ جہاں وہ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، وہاں اہل بیت کی بھی شان بیان کریں، اور جہاں اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، وہاں صحابہ کی شان بھی بیان کریں، چونکہ دونوں کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ جتنی نمازیں ہمارے پاس پہنچی، روزے پہنچے، زکوٰۃ پہنچی، حج پہنچا، قرآن پہنچا، حدیث کا ذخیرہ پہنچا، سب صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذریعے پہنچا۔ کوئی ایک حدیث ایسی لائے جس کے پیچھے کوئی صحابی نہ کھڑا ہو، کوئی ایک ایسی حدیث لائے جس کے پیچھے اہل بیت نہ کھڑے ہوں۔ کبھی کہیں پہ لکھا ہوتا ہے حضرت عثمان سے روایت ہے، کبھی لکھا ہوتا ہے حضرت علی سے روایت ہے، کبھی لکھا ہوتا ہے حضرت فاطمہ سے روایت ہے، کبھی لکھا ہوتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ صحابہ کا نام بھی آ رہا ہے، اہل بیت کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو امت میں تفریق مت پیدا کریں، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں یہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تو آج دنیا کے حالات دیکھیں، ہمیں آپس میں رحم دل ہونا پڑے گا، ہمیں آپس میں محبت کو اجاگر کرنا ہوگا، ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا، ہمیں نفرتوں کو مٹانا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات مت استعمال کریں۔ ہم علی والے بھی ہیں، ابو بکر والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم فاطمہ والے بھی ہیں، ہم عائشہ والے بھی ہیں، ہم ختیجہ والے بھی ہیں، ہم حفصہ والے بھی ہیں، ہم فاطمہ والے بھی ہیں، ہم جویریہ والے بھی ہیں۔ حضور کی 11 بیٹیاں، حضور کی 4 بیٹیاں، 11 بیویاں، پیارے آقا علیہ السلام کی 11 بیویاں، ہم وہ سب ہماری مائیں ہیں۔ دیکھیں، انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں تفریق پیدا کریں۔ وہ تو کام کر کے چلے گئے اپنا،
وہ ہم تک اسلام پہنچا کے چلے گئے. حضور کے زمانے میں 256 صحابہ اکرام کم و بیش شہید ہوئے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو ہمیں وہ ہمارے لیے کام کر گئے ہیں. صحابہ اور اہل بیت دونوں ہمارے لیے کام کر گئے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے اندر نقص پیدا کرنے والے، ان میں تفریق کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ صدیق اکبر کے زمانے میں سب شیر و شکر تھے. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ اہل بیت سب شیر و شکر ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے. عثمان کے زمانے میں صحابہ اکرام اہل بیت سب شیر و شکر تھے. دیکھیے 3 زمانے ایسے گزرے ہیں، 20-22 سال کا یہ دور ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. چھوٹی سی بات لے کر ہم جناب پورے اسلام کو، ہم پوری عمارت کو گرانا چاہتے ہیں. ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم نے دنیا کو اچھا پیغام دینا تھا. ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا، نہ کہ ہم نے آپس میں اس طرح کی باتیں کہ جو جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، ہم ان کی چاردواری کو پامال کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. پھر حالات کا تقاضا دیکھیں. حالات کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی آخرت کو دیکھنا ہے. ہم اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ ان قدسی لوگوں پر، صحابہ اکرام اور اہل بیت یہ ستارے ہیں زمین پر، جن کے ذریعے ہمیں علم ملا، قرآن ملا، ہدایت ملی، حضور ملے. حضور دنیا میں آئے، ہمیں کیا پتہ آئے؟ ان کے ذریعے پتہ چلا. صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے پتہ چلا حضور دنیا میں آئے. حضور نے کہا اللہ ایک ہے، ہمیں کیا پتہ؟ حضور کے ذریعے صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ کے ذریعے آگے کرتے کرتے ہم تک بات پہنچی ہے. تو ہم جن کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچا، ہم ان پہ اوپر جب آواز اٹھائیں گے تو خدا کے لیے کیوں اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں؟ یہ لوگ ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، ہم ان کے مشکور ہیں. تو اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور گفتگو ہو رہی ہے جناب ازواج مطہرات پر. ہیں جی، نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، گرامر کا کوئی پتہ نہیں، بسم اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور بات ہو رہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہیں جی، نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، اور بات ہو رہی ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر. نہ لکھنا آتا ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، بات ہو رہی ہے یار غار پر. وہ خدا کا خوف کرو یار. وہ وہی تھے جو 3 دن غار میں رہے، اور جو اپنے کندھوں پہ نبی کو اٹھا کے مدینہ لے کے آئے. ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فاتح خیبر ہیں یار، وہ حضور کے داماد ہیں، حسن حسین کے نانا ہیں. ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اپنا علم دیکھیں ہم. تو اپنی زبانوں کو ہم کنٹرول کریں، امت کے اندر انتشار پیدا نہ کریں، اختلاف پیدا نہ کریں. اہل بیت کی بات بھی کریں، اور صحابہ کی بات بھی کریں، ازواج مطہرات کی بات بھی کریں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی بنات کی بات بھی کریں. ہم مسلمان بنیں. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں. ہاں جی، ہم اللہ کے بندے بنیں. ہم شیطان کے بندے بن رہے ہیں. جو تفرقہ ڈالتا ہے، جو اختلاف ڈالتا ہے، اسلام تو اختلاف مٹانے کے لیے آیا ہے. اگر آج بھی ہم اختلاف، تو اسلام کا مقصد کیا ہے پھر؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. فی امان اللہ. السلام علیکم.